السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعی قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے لہذا اس کی کوئی تفصیل بھی ہے کہ کتنا ہاتھ کاٹنا ہے اور کیوں کاٹنا ہے اور کس طرح سے کاٹنا ہے، یعنی چور اور چور کی سزا کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور یہ پھر بتاؤں گا کہ آج کے حالات میں بھی کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے، کس طرح قابل ہدایت ہے۔ تو اس کے لیے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 38-39 دیکھ لیں، یعنی 5 کی 38 اور 39۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ: چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں انہوں نے چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا تو کہہ دیا، لیکن کتنا ہاتھ کاٹنا ہے، کہاں تک کاٹنا ہے، کس طرح کاٹنا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرت بھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے کہ جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر ہاتھ کاٹ ہی دیا گیا تو اب توبہ کس کا؟ توبہ کر کے بھی ہاتھ تو واپس نہیں لگ سکتا اگر کاٹ دیا جائے، تو یہ بڑا تضاد آ جاتا ہے۔ پہلے تو کہہ دیا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور پھر دوسری جگہ کہہ رہے کہ دوسری آیت میں کہہ رہے کہ جو اس نے توبہ کر لی اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب ہاتھ کٹ ہی گیا تو اب کیا بخشش اور کیا کچھ وہ کرنا، ہاتھ تو کٹ چکا، واپس جڑنے سے تو رہا۔ آئیے دیکھیے دراصل اس کی کیا فہم ہے، یعنی آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، اور اس کو غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ سے سمجھنے سے کیا اس سے کیا بن گیا ہے جو ہدایت کے قابل بھی نہیں رہا۔ والسارق، السارق جو ہے اس کا مادہ اصل میں سرق ہے، سین ر قاف۔ سرق کہا جاتا ہے خفیہ طور پر کسی چیز کو لے لینا، چھپا کر لے لینا، یعنی جس کی ملکیت میں ہے یا جس کے پاس ہے اس کو بغیر بتائے لے لینا، اس لیے چور کو بھی سارق کہا جاتا ہے، اور یہ الف لام لگا کے خاص سارق کی بات کر دی گئی ہے۔ تو یہ کس چیز کا سرق کر رہا ہے، یعنی کس چیز کی چوری کر رہا ہے، یہاں کوئی مال، کوئی سامان، کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے کیا؟ حالانکہ اگر پہلے سے دیکھیں تو بات چل رہی ہے اللہ کے ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی ہدایت کی بات چل رہی ہے، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں اس کی کیا مثال ہے۔ تو یہ بات تو اس ہدایت کے سلسلے کی چل رہی ہے، لہٰذا چوری بھی کس چیز کی ہوگی، ہدایت کی چوری ہوگی۔ تو یہ جو خفیہ طور پر کچھ لے لینے والے، والسارقۃ، اور خفیہ طور پر لے لینے والی جماعت، یہ سارق جو یہ مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مرد عورت سب کے لیے ایک ایک فرد کے لیے ہے، اور سارقات جو یہ جماعت کے لیے استعمال ہوا اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے، یہ کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو خفیہ طور پر کچھ لے لینے والے یا خفیہ طور پر کچھ لے لینے والی جماعت، فقطعوا، بس وہ قطع کر لیتے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، یا انہیں الگ کر دو، ایدیہما، ان دونوں کی قوت کو۔ اب یہ انہوں نے دونوں ہاتھ کر دیا، جبکہ عید جو ہے وہ قوت کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کو نہیں، کیونکہ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے اس لیے۔ حالانکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ جو تنہا فرد جو کچھ خفیہ طور پر لے رہا ہے یا وہ جماعت اگر لے رہی ہے، تو ان دونوں سے ہی قطع کر لینا، ان دونوں سے الگ ہو جانا ہے، جیسا قطع تعلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ کاٹنا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ الگ ہو جانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہے کس لیے کہ جزاء، نتیجہ ہے، بما کسبا، اس کا جو کمایا، نکالم من اللہ، اللہ سے عبرت ہے، اللہ سے ایک عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ فمن تابا، پس جو متوجہ ہو جائے، من بعد ظلم ہی، اس ظلم کے بعد، یعنی ظلم کیا کیا کہ سارق یا سارقہ جو کر گئے، تو اس ظلم کے بعد جو متوجہ ہو جائے، واصلح، یعنی وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو خوب ٹھیک کر لے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، اس پر متوجہ ہوتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو میں پہلے رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے کہ خفیہ طور پر کچھ لے لینے والے یا خفیہ طور پر کوئی جماعت کچھ لے لینے والی، ان دونوں کی قوتوں کو پس تم الگ کر دو، اس کا جو انہوں نے کمایا ہے نتیجہ ہے، اللہ سے ایک عبرت ہے، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ بس جو اس ظلم کے بعد متوجہ ہو جائے اور خوب ٹھیک ہو جائے، بس بے شک اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے
آج کے دور میں کس طرح ہے. اگرچہ اس کو چور بھی لے لیں، مرد اور عورت چور ہی بھی لے لیں، اگر اس روایتی ترجمے کو مان بھی لیا جائے تو ان دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹنا کہہ رہا ہے. دونوں ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کوہنی سے کاٹا جائے گا، انگلی سے کاٹا جائے گا، یا یہ آپ کے صرف کلائی تک کاٹا جائے گا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم اور اس کی تفصیل نہ ہو. اور جزا کا انہوں نے سزا کر دیا ترجمہ، جبکہ جزا کہتے ہیں نتیجہ کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق ہی نتیجہ ملے گا. تو یہ جو خفیہ طور پر کچھ لے رہے ہیں، خفیہ طور پر کیونکہ نظام بنانے کی بات ہو رہی، بہترین معاشرہ بنانے کی بات ہو رہی، اللہ جو ہدایت دے رہا ہے سب سے پہلے باکردار انسان بنے گا، یعنی پہلے آدم بن جائے گا. اور جب ایسے باکردار افراد ہوں گے تو وہ جب جمع ہوں گے تو وہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے. تو معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، جس کو اللہ نے دین اسلام کا سلامتی والا نظام. تو سلامتی والا نظام کیسے بنایا جائے گا، کیا کچھ کیا جائے گا، وہ سارا کچھ دینا. صرف یہ نہیں کہ ایک منشور دے دیا ہم سلامتی والا نظام نافذ کریں گے اور یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور چوروں کو پکڑیں گے اور ڈالا جائے گا. انہیں صرف اعلانات، منشور. منصوبہ کیا ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ اگر منصوبہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ صرف باتیں ہیں، اور یہ منافق کی پہچان ہے. آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں، خاص طور پر ابھی جو پچھلی حکومت ہماری گئی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، تو ان کے منشور بڑے اچھے تھے، وعدے بڑے اچھے تھے، تقاریر بڑی اچھی تھی، باتیں بڑی اچھی تھی، لیکن منصوبہ کیا تھا، عملی طور پر اس کو کیسے بروکار لایا جائے گا اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ فیل ہو گئے، اور پورے معاشرے کو یا تو وہ ہڈ حرام بنا دیا کہ بیٹھ کر کھائے، یا پھر اس کو بد تہذیب بنا دیا جو گالم گلوچ پر اترا ہے اور الزام تراشی پر اترا ہے. جو کچھ ہے آپ اس کو ثابت کریں، اس کے مطابق کام کریں. صرف الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. سارے تو چور تھے ہی، اگر آپ نے بھی اس چوری کو ویسے ہی اپنے نعرہ لگا کر شور شرابہ کر کے خود چوری کرتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. اصل چیز یہ کہ سرق کہا جاتا ہے خفیہ طور پر لینا، نہیں خفیہ طور پر آپ نے پلاننگ لے لی کہ دیکھو یہ باتیں کرنے سے عوام خوش ہوگی، تو ہم کرپشن کو مکمل ختم کر دیں گے، ہم لوٹ مار ختم کر دیں گے، رشوت ستانی کو ختم کر دیں گے، سڑکوں کا جال بچھا دیں گے، یا فلاں کام کر دیں گے. ایک منشور تو دے دیا، منصوبہ کیا کہ کیسے عمل درآمد ہوگا، کس طرح سے اس کے لیے وسائل کیسے میسر آئیں گے، اس کو کس طرح بروکار لایا جائے گا، اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں. اور جس کے پاس منصوبہ بندی نہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تمام جماعتوں کا یہی حال ہے، کوئی بھی ہو سب بغیر منصوبے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے منافق لوگ ہیں جو خفیہ طور پر کچھ لے لینے والے، یا خفیہ طور پر کوئی جماعت لے لینے والی. ایک کردار اس نے اپنا لیا خفیہ طور پر کہ بس جی ہمیں یوں کرنا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور گزرا ہے کہ بے نظیر صاحبہ اور عمران خان دونوں ہاتھ میں ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے تھے جیسے بڑے اللہ والے ہیں. یہ تسبیح گھمانے کا اس کا کردار سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ تسبیح گھماتے اس طرح دکھاتے ہیں ان سے بڑا کوئی منافق ہی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح خفیہ طور پر کوئی پروگرام لے لیں کہ اس طرح فلاں کو دکھا کر یہ کر لیں گے، کہیں مزار پر جا کر سجدہ کر لیا تو اس کی حمایت حاصل ہو جائے، کہیں جا کر اس طرح کی بات کرے تو اس کی حمایت حاصل ہو جائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے منصوبہ بناتے ہیں حمایت حاصل کرنے کے لیے، اور منافقت بھری ہوتی ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، دونوں کو خوش کرنا تاکہ دونوں ہماری حمایت میں آ جائے، تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ بھی خفیہ طور پر کچھ لیں، چاہے کردار کے حوالے سے کہ بظاہر سچ بول رہے ہیں اور اندر سے جڑ کاٹ رہے ہیں، ایسا بھی نہ ہو، دعویٰ ہے ان کا سچ بولنے کا، بولتے کچھ سچ نہیں ہے. اسی طرح کوئی جماعت اگر کوئی پوری پلاننگ، کوئی منصوبہ کسی کا چرا کر لے رہی ہے کہ ایسے ہم کریں گے، تو ان سے جو ان کی قوت سے الگ ہو جانا. اگر ان کی قوت کے ساتھ رہیں گے تو اس بگاڑ کا آپ بھی حصہ بن جائیں گے. اس لیے اس قوت سے، ان دونوں کی قوتوں سے دور رہنا ہے، چاہے ایسا شخص ہو یا ایسی جماعت ہو. ان دونوں سے الگ ہو جانا ہے، ان دونوں سے اپنے قوت کو الگ کر لینا ہے، اور یہ وہ نتیجہ ہے اس کا جو وہ کما رہے ہیں. کیونکہ جو لوگ اس طرح خفیہ طور پر لینے والے ہیں کہ دوسروں کی بات چرا کر، اور عملی طور پر ان کے پاس منصوبہ نہیں ہوتا، صرف منشور ہو جاتا اور منصوبہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کام کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کیا پھر ان کا نتیجہ کہ نکالا من اللہ، اللہ سے یہ عبرت بن جاتا ہے، اللہ سے ان کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ غالب حکم دینے والا، اللہ کا حکم بڑا غالب رہنے والا، وہ کبھی پسپا نہیں ہوگا، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا، کبھی کسی طرح وہ دبایا نہیں جا سکے گا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک بڑا اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دبا دیتے ہیں، کسی کو بہت چڑھاتے ہیں پھر اس کو بالکل نیچے اتار دیتے ہیں، اس کو بدنام کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی جب خالص اللہ کا حکم لیا جائے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ
نتیجہ دیتا ہے اس کے عمل کے مطابق، اس کے کسب کے مطابق، جو کچھ اس نے کمایا اپنے عمل کے تحت، تو وہ نتیجہ ضرور دے گا، اور اللہ سے یہی ایک عبرت ہے، تو اللہ جو ہے وہ غالب حکم دینے والا ہے۔ آگے پھر اس لیے کہہ دیا کہ پس جو کوئی اس ظلم کے بعد متوجہ ہو جائے، یعنی ظلم جو اس نے کیا کہ اس نے چوری کر لیا، کسی سے خفیہ طور پر لے لیا اور اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کیا، وہ تو ہو گیا، جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کے لیے وہ اللہ سے عبرت بھی بن جائے گا، عبرت کا سامان خود بخود بن جاتا ہے، معاشرے میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیا عبرت ہو رہا ہے۔ تو یہ اور بات ہے کہ اس سے عبرت لوگ پکڑے نہ پکڑے، کیونکہ سارے کے سارے منافق ہیں، تو منافقوں میں ذرا چلتا رہتا ہے ایسے ہی، اور کوئی عبرت عام لوگ نہیں پکڑ پاتے جب تک کوئی صحیح آدمی نہ آ جائے اور اس کو عبرت کا نشان نہ بنا دے۔ تو جو کوئی اس ظلم کے بعد متوجہ ہو جائے، یعنی جو کچھ اس نے کچھ چوری کرنے سے باز آ جائے، خفیہ طور پر لینے سے باز آ جائے، اللہ کی بات بہت واضح ہے، اللہ کے احکامات بہت واضح ہیں، اسی سے لیں، اس سے باہر نہیں جائیں، قرآن کے اندر ہی رہیں، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں، اس میں جو احکامات ہیں خالصتاً احکامات، اس پر عمل درآمد کریں گے تو وہ نتائج ملیں گے۔ تو جو کوئی متوجہ ہو جائے ظلم کے بعد، یعنی وہ اپنے آپ کو خوب ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ جو ہے وہ اس پر متوجہ ہوتا ہے، اور بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنا۔ جب اللہ کے احکامات کے تحت کام کریں گے تو آپ کی حفاظت بڑے رحم دلانہ انداز میں، بڑے رحم سے ہوگا، اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، بتدریج خود بخود وہ ایک بہتری کی طرف چلتا رہے گا، اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی بڑے رحمانہ انداز میں۔ اس میں کوئی ظلم، جبر، زیادتی کچھ نہیں ہوگا، بڑے طریقے سے پیار محبت سے بات ہو جائے گی۔ جس طرح والدین اپنے بچے کو کچھ سمجھاتے ہیں اور بچہ اگر سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے رحم دلانہ ہو جاتا ہے، اور وہی اگر وہ اس پر لڑ بیٹھے تو وہ تلخی آ جاتی ہے والدین کے درمیان اور اولاد کے درمیان، اور وہ تلخی ایسی برقرار رہتی ہے کہ وہ آگے تک جا کر وہ رکتی نہیں۔ پھر وہی لوگ، وہی ایسے ہی بچے بڑے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں چلو بھائی بوڑھا، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے، تم پرانے زمانے کے ہو گئے، آج جو چل رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ اور ایسے والدین جو اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچے کو جو مشورے میں شامل نہیں رکھتے، کہتے جاؤ چھوٹے سے کیا بات کرنا ہے، ہمارے سامنے کے پیدا ہے ہمیں بتانے کے لیے، بھائی اس کی بات تو سنیں، کوئی عقل کی بات ہو تو اس کو قبول کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے باہمی مشورے کی بات کی ہے، ہر کام چاہے والدین اولاد ہو، اسی طرح حکمراں یا عوام ہو، باہمی مشورے سے جو کام ہوگا تو اس کے نتائج کی ذمہ داری سب پر عائد ہوگی، وہ سب اس پر متفق ہوں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے ایسا کر دیا اصل نتیجہ، باہمی مشورے سے جب بات ہوتی ہے ہر پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اللہ کے احکامات کو اس صلاۃ میں بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس پر حجت کریں، پھر اس پر جب حج کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ ملے گا، غالب حکم دینے والے کا وہ نتیجہ مل جائے گا کہ آپ دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں گے، ماڈل بن جائیں گے، مثال بن جائیں گے، عبرت نہیں بنیں گے اللہ سے، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی والا عمل کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر تو آپ عبرت بن رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ عبرت جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے سے آئے گا، واپس پلٹ جانے سے ہوگا، متوجہ ہو جانے سے ہوگا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اب وہ غلطی کا عادہ نہ ہو، اب بہتر عمل ہو جائے، اب وعدہ خلافی نہ ہو، اب جو کچھ کہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اب صرف منشور نہیں ہوگا بلکہ منصوبہ بھی ہوگا کہ کیسے مکمل کیا جائے، کیا کچھ ہوگا، تو پھر جا کر وہ نتائج ملیں گے۔ تو جو کوئی بھی متوجہ ہو جائے اس ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اللہ تو ہے ہی متوجہ ہونے والے، اللہ کے احکامات کی طرف آپ آئیں، اللہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے اپنے احکامات کی طرف کہ دیکھو یہ اس طرح سے حکم کرو، اس پر اس طرح سے فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ بھی جو ہے وہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر وہ نتائج ایسا ہوگا کہ آپ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ سلام۔